ہے کہ یہ عہد نامہ قبر کے اندر رکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، ہمارے اکابرین نے صحابہ کرام عالم رضوان کے اعمال کو بنیاد بنایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد جب عورتیں غسل دے چکی تو آپ نے اپنا تہبند مبارکہ ان عورتوں کو دیا اور فرمایا کہ اس کو کفن کے اندر رکھ دیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ یہاں پہ شرح اٹھا کے پڑھ لیں، ہر ایک نے یہ لکھا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ کے جسم میں اقدس سے جو چیز مس ہو گئی جب وہ وہاں قبر میں رکھی جائے گی ان کے کفن کے ساتھ تو وہ بابرکت ہو جائے گی، یعنی اس سے برکت حاصل ہوگی، قبر کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، اس لیے سرکار نے ان کو رکھنے کے لیے دیا۔ کثیر صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اپنے ساتھ قبر میں رکھنے کی تلقین ثابت ہے۔ ناخن مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعضوں کے پاس تھے، انہوں نے ناخن رکھنے کی تلقین کی ہے۔ تو یہ چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں کہ ایسی متبرک اور بابرکت چیزیں کہ جن کی موجودگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نزول رحمت کا سبب بن سکتی ہیں، اس کا امکان بھی ہو، اسے قبر میں رکھنے کی اجازت دی ہے۔ تو یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، کوئی نہ بھی رکھے کوئی فرق نہیں پڑتا، رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کو پلاسٹک کوٹڈ کروا کر اور جو جانب قبلہ دیوار ہے اسے تھوڑا سا کھود کر ایک طاق سی بنا کر اس کے اندر رکھ دیں تو انشاءاللہ برکت بھی حاصل ہوگی اور بہت سی بے ادبیوں سے وہ کاغذ محفوظ بھی رہے گا۔ ایک اور پھر کویسچن ہے، کسی نے پوچھا کہ بعض اوقات گھر میں یہ پڑوسی ملک تھا وہاں پہ وہ کنر کہتے ہیں اس کو، ہجڑے کو ہمارے یہاں ہجڑا یا مخنث کہا جاتا ہے، تیسری جنس کہا جاتا ہے، کہتے ہیں جب کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بعض اوقات غیر مسلم یعنی ہندو ہجڑوں کو وہ بچہ دے دیا جاتا ہے، اور یہ صحیح ہے کہ نہیں، اور اگر مسلمان کو دے دیں تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، وہاں کا تو مجھے قانون پتہ نہیں، لیکن یہاں کا غالباً یہی ہے کہ اگر کسی کے ہاں اس جنس کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو چونکہ ہمارے یہاں پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی بچے کا قصور نہیں ہوتا، نہ ماں باپ کا قصور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کسی کو کامل مرد بنایا ہوتا ہے، کسی کو کامل عورت، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رکھتا ہے، لہٰذا اس کو بنیاد بنا کر کسی کا مذاق اڑانا، اس کو حقیر سمجھنا، ناقص سمجھنا، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی تخلیق کا مذاق اڑانا ہے، اور یہ بعض صورتوں میں کفر بھی ہو سکتا ہے اور گناہ تو ضرور ہے۔ تو ہمارے یہاں قانون کیا ہے، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو چونکہ گھر والے اس کو رکھ نہیں پاتے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دیگر بہن بھائیوں پہ اثرات ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسی قسم کے لوگ لے جایا کرتے ہیں، اور غالباً اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے اس کی، غالباً میرا کوئی زیادہ اتنی اس میں ڈیپلی غور نہیں کیا، لیکن لے جاتے ہیں اور چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر تو ایسا ہے، تو وہاں پر بھی ایسا ہوگا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو یہ اس قسم کے افراد ہوتے ہیں، اور اگر کچھ سن رہے ہوں ہمارے ایسے بھائی بہن تو وہ بھی ذرا توجہ رکھیں کہ یہ بھی شرعی احکام کے اسی طرح مکلف ہوتے ہیں جیسے ایک عام مسلمان، ایک عام مرد یا عورت ہوتے ہیں۔ یہ اگر یہ سمجھیں کہ شاید ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ کمی رکھی ہے تو ہم شرعی احکام سے بری الذمہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہیں تو ان کو نماز بھی پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا، تمام شرعی احکامات کی پابندی کرنی ہی ہوگی حتی الامکان، حسب استطاعت جتنا ہو سکتا ہے۔ تو لہذا جب یہ ثابت ہوا تو اپنے بچے کو کسی غیر مسلم کے حوالے کر دینا کہ وہ اس کو غیر مسلم ہی بنا دے گا، غیر مسلم رسومات میں لگائے گا، وہی عقائد، وہی سب چیزیں، اور اگر ایسا اس بچے نے کیا اور بلوغت تک وہ قائم رہا اس پر، یعنی اسی حالت میں پھر وہ بالغ بھی ہو گیا، اسی حالت میں مر گیا، تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور جو افراد اس میں ملوث ہوں گے، چاہے وہ سگے ماں باپ یا بہن بھائی کیوں نہ ہوں، چاہے یہ مسلمانی کی حالت میں فوت ہوئے ہوں، ان کے لیے بھی آخرت میں شدید گرفت کے امکانات ہیں، اور یقیناً گرفت ہوگی کہ اپنے بچے کو غیر مسلم کیوں بنایا، غیر مسلمین کے حوالے کیوں کیا۔ ہاں، مسلمان کے حوالے کر سکتے ہیں اور ان کو یہ تلقین کر دی جائے کہ بھئی اس کو، اور ان کو بھی خیر ویسی شرعی احکام کے جیسے میں نے کہا مکلف ہیں، اور مزید ان کو تلقین کر دی جائے کہ ہمارے بچے کو کسی ناجائز کام میں استعمال نہ کیا جائے یہ، اور اگر وہ قانون کی حیثیت ہے پھر تو دینا ہی ہوگا۔ فرض کر لیں اگر وہاں یہ قانون نہیں ہے تو پھر اس بچے کو اپنے پاس رکھیں، پالیں اور اس کو ایک اچھا مسلمان بنائیں۔ کویسچن یہ کیا تھا کہ مشروط حلالہ کرنا کیسا ہے، کہ اگر کوئی کسی خاتون کو شوہر 3 طلاقیں دے دیں تو دوبارہ اس شوہر کے پاس جانے کے لیے یقیناً دوسرے شخص سے نکاح کرنا ہوگا اور باقاعدہ جسمانی تعلق بھی قائم ہوگا،
تو اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یوں کنڈیشن لگائے دوسرے شخص سے نکاح کرتے ہوئے کہ دیکھیں تمہیں بعد میں طلاق دے دینی ہوگی، اس شرط پہ ہم نکاح کر رہے ہیں، اور وہ یس کر دے اور پھر ان کی نکاح ہو جائے اور تعلق جسمانی بھی قائم ہو، تو کیا یہ حلالہ صحیح ہے؟ اور وہ عورت اس کی طلاق دینے کے بعد، عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی یا نہیں؟ اور ایک انہوں نے کہا ہے کہ بعض لوگوں نے حلالہ سینٹرز کھول لیے ہیں اور اس میں باقاعدہ دعوت دیتے ہیں کہ حلالہ کرنا ہو تو ادھر آ جائیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بعض لوگ حلالہ کو غلط مفہوم میں لے جاتے ہیں اور اس کو مشروط کا ہی تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حلالہ دراصل ایک طریقہ کار کا نام ہے، ایک پروسیس کا نام ہے کہ جس سے گزر کر عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، اور اس صورت میں کہ جبکہ شوہر اس کو 3 طلاقیں دے چکا ہوتا ہے۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح اور اس کے بعد تعلق جسمانی سے پہلے یہ عورت پہلے شوہر کے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر یہ شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور یہ بخاری کی روایت موجود ہے کہ ایک خاتون نے جن کے شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دی تھیں، پھر انہوں نے ایک اور شخص سے نکاح کیا اور ابھی جسمانی تعلق قائم نہ ہوا تھا کہ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتحال ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کی طرف لوٹ جاؤں، پہلے شوہر کی طرف۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے دوسرے شوہر کا اور وہ تمہارا کچھ شہد نہ چکھ لے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور شرم کی وجہ سے کنایہ لفظ استعمال کیا، مراد یہی تھا کہ جب تک تعلق جسمانی قائم نہ ہوگا پہلے شوہر کے لیے حلت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلالہ فی نفسی کوئی گندی یا بری شے نہیں ہے، باقاعدہ عورت ایک شخص سے نکاح کرتی ہے، گواہوں کی موجودگی میں ہے، پھر وہ شخص اپنی مرضی سے اس کو طلاق دیتا ہے، پھر وہ پہلے شخص کے پاس آتی ہے، لیکن اس کو مشروط کرنا غلط ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محلل اور محلل لہو پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، محلل حلالہ کرنے والا، محلل لہو جس کے لیے حلالہ کیا جائے، یعنی اگر شوہر کسی شخص سے کہا یار تم حلالہ کر دو، میری بیوی میرے لیے حلال ہو جائے، وہ کہے چلو ٹھیک ہے، اور وہ مشروط دیکھو تم بس فوراً طلاق دے دینا، وہ کہتے ٹھیک ہے۔ تو علماء کرام نے اس حدیث کے 2 محمل رکھے ہیں، 2 مفہوم رکھے ہیں کہ یہ کب اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ ایک یہی کہ شرط ٹھہرا لیا جائے کہ جیسی تمہارا جسمانی تعلق ہوگا اس کے بعد تم طلاق دے دو گے، یا دوسرا پیسے لیے جائیں کہ کوئی شخص کہے کہ میں حلالہ کر دیتا ہوں لیکن مجھے اتنے پیسے دے دو میں حلالہ کر دوں گا، تو اجرت لے کر کیا جائے یا مشروط ٹھہرا لیا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر کوئی مشروط ٹھہرا کر یا اجرت کے ساتھ بھی حلالہ کرے تو کیا پہلے شوہر کے لیے حلت ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو فقہاء کرام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ حلت تو اس صورت میں بھی ثابت ہو جائے گی، لیکن یہ شرط ٹھہرانا یا اجرت لینا اجرت دینا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فعل بظاہر حرام ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ بالکل طیب اور حلال ہوتا ہے، جیسے خدا نخواستہ کوئی وعدہ سود پہ قرضہ لے لے اور وعدہ سود پہ قرضہ لینے کے بعد اس سے کوئی جائز کاروبار کرے اور اس سے جو نفع حاصل ہوگا وہ اس کے لیے طیب اور حلال ہوگا، اگرچہ یہ پروسیس اس کا حرام تھا کہ اس نے یہ وعدہ کیا کہ تم مجھے قرضہ دے دو، میں اس پہ اتنا تمہیں خواہ پروفٹ دے دوں گا، تو یہ قرض کے اوپر جو بھی پروفٹ لیا جائے وہ سود ہوتا ہے۔ تو وعدہ سود کا یہ عمل حرام ضرور ہے لیکن اس سے جائز کاروبار سے حاصل ہونے والے حلال اور طیب نفع پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشروط نہیں ہونا چاہیے، بغیر شرط کے اشارتاً کنایتاً سمجھا دیا جائے بس اتنا صحیح ہے، لیکن اگر کوئی مشروط بھی کرے گا تو بہرحال یہ عورت پہلے والے کے لیے حلال ہو جائے گی۔